قربانی جو ہے یہ ہم میں سے تقریباً ہر تیسرے چوتھے بندے پر تقریباً فرض واجب ہوتی ہے، لیکن ہماری اس کے اندر بھی سستی ہوتی ہے۔ اس سستی کی بنا پر ہم اس واجب کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر قربانی واجب ہو گئی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی واجب کس بندے پر ہے؟ اس بندے پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس بندے پر فرض ہے؟ زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا چاندی تو نہیں ہے تو پھر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا سونا بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس بہت سارا سامان تجارت ہے، اور وہ اتنا سامان تجارت ہے کہ وہ ان دونوں نصاب میں سے سونے یا چاندی کے کسی ایک نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسے بندے پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، ایک اور صورت ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی، وہ یہ ہے کہ کچھ تولے چاندی ہے اور کچھ تولے جو ہیں وہ سونے کے ہیں، تو اب جب ہم ان دونوں کو ضم کریں گے، ملائیں گے، تو چاندی والا جو نصاب ہے وہ آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے بندے پر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قربانی کے اندر فرق ہے دو چیزوں میں۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب نصاب جس دن بنتا ہے اس کے بعد پورا 1 سال گزرے گا، ہولانِ ہول اسے کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو جب اس مال پر، جب اس سونے پر یا اس چاندی پر جب پورا 1 سال گزر جائے گا، اس کے بعد اب زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ لیکن قربانی کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے جو ایام ہیں ان دنوں میں اگر بندہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس پر قربانی کرنا فوراً واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سال پورا گزر جاتا ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتا، تو پتہ چلا وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، یعنی ایسے کپڑے، ایسے جوتیاں جو انسان پورا سال یوز نہیں کرتا۔ اس طرح اور جو ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ان کو استعمال نہیں کرتا اور پورا سال گزر جاتا ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو ان چیزوں کو بھی قربانی کے لیے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر ان کا بھی نصاب بن جاتا ہے اور بندہ وہ صاحب نصاب بن جاتا تو ایسی صورت کے اندر بھی بندے پر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ مجھ پر قربانی بنتی تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح چاندی اگر دیکھا جائے تو چاندی کا جو ہماری کرنسی کے اندر جو ریٹ بنتا ہے وہ 1,30,000 روپے بنتا ہے جون کے حساب سے تقریباً۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ جس بندے کے پاس 1,30,000 روپیہ جو اس کی جو دن بھر کے جو معاملات ہوتی ہیں، یعنی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے اگر وہ زائد اس کے پاس اتنی رقم رکھی ہوئی ہے تو ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ غور کر لے کہ اگر اتنے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اس بندے پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرے، تو لہٰذا قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، قربانی کے لیے جو ہے وہ 2-3 قسم کے جانور جو ہیں وہ جن کا حکم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے اور بکری ہے۔ اونٹ کی جو کم سے کم عمر ہے وہ کم از کم 5 سال ہونا چاہیے، زائد کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ جتنی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جس اونٹ کی قربانی دینی ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اور اگر گائے کی قربانی دینی ہے تو گائے کے اندر گائے مذکر مؤنث، اور اسی طرح اس کے اندر بھینس بھی آ جاتی ہے، اور بھینس کا بھی مذکر اور جو مؤنث ہے وہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں، اور ان کی جو کم از کم عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال عمر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو ایسا جانور قربانی کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اور اسی طرح بکرا ہے، بکرے کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، دمبا بھی آ جاتا ہے، چھترا بھی آ جاتا ہے، یعنی اس قسم کے جتنے بھی جانور یہ سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ تو لہٰذا ان کی جو عمر ہے وہ کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو ایسا بکرا قربانی پر نہیں لگے گا۔ لہٰذا یہ جو ہے جو خریدتے ہوئے کنفرم کر لینا چاہیے کہ جس جانور کو آپ خرید رہے ہیں اس کی عمر اگر بکرا ہے تو کم از کم 1 سال، اور اگر گائے ہے تو کم از کم 2 سال، اگر اونٹ ہے تو کم از کم 5 سال۔ زائد کی کوئی قید نہیں ہے، زائد جتنی مرضی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم اتنی عمر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک نا وہ اٹکل سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کے لیے وہ دوندے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دوندا ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ دوندا ہونا یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک وہ اٹکل ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا، ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ جانور خریدیں تو اس کو کنفرم کر لیں کہ اس کی عمر جو کم از کم جو شریعت مطہرہ نے بتائی ہوئی ہے وہ پوری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ پوری ہے تو فابیہ، اور اگر وہ پوری نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا ایسا جانور پھر نہ خریدا جائے۔